بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کے معزز طلباء کرام، ابھی تک ہم نے ثلاثی مجرد کے 8 باب پڑھ لیے اور ثلاثی مزید فی میں پڑھتے ہوئے ہم بے حمزہ وصل کے 2 باب پڑھ چکے ہیں، باب افعال اور باب تفعیل۔ آج کی گفتگو ہے اسی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب میں سے تیسرے باب سے متعلق۔ اس باب کا نام ہے باب مفاعلہ۔ ثلاثی مجرد کی ماضی میں کون سی تبدیلی کریں تو باب مفاعلہ کی ماضی بنتی ہے، پھر اس ماضی کو مجہول کیسے کرنا ہے، ماضی سے مضارع کیسے بنے گا اور مضارع مجہول کیسے ہوگا، امر کیسے بنے گا، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کیسے بنے گا، اس کی صرف صغیر کیا ہوگی، اور صرف کبیر میں پھر ماضی سے لے کر آخر تک ساری ہی گردانیں آپ کی خدمت میں آج کے سبق میں عرض کی جائیں گی۔ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسکرین پر۔ باب مفاعلہ کی نشانی یہ ہے کہ اس میں ایک حرف زائد ہوتا ہے، فا کلمہ کے بعد عین کلمہ سے پہلے الف زائد ہوتا ہے، اور بناتے ہیں ہم باب مفاعلہ کی ماضی ثلاثی مجرد کی ماضی سے۔ دیکھیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے قتلہ۔ یہ قتلہ لفظ جو ہے اس میں قاف فا کلمہ ہے، تا عین کلمہ ہے اور لام یہ لام کلمہ ہے، اور ثلاثی مجرد میں یہ باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے۔ قتلہ کا وزن ہے فعل، اور اس کا جو مضارع آتا ہے یقتل، وہ آتا ہے ینصر کے وزن پر۔ تو یہ قتلہ کے اندر آپ دیکھیے قاف اور تا یہ 2 ہیں حروف اصلیہ، اور یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے۔ اگر اس کو ہم کھول کر لکھیں تو یوں کھولا جائے گا، قاف کو الگ کر لیا، تا کو الگ کر لیا اور لام کو الگ کر لیا۔ اب قاف اور تا یہ فا کلمہ اور یہ عین کلمہ، ان کے درمیان یہ والی جو جگہ ہے نا، یہاں پر ہم نے الف کا اضافہ کر دینا ہے، تو الف کا اضافہ کرتے ہی یہ باب مفاعلہ کی ماضی بن جائے گی۔ یہ تھی باب ثلاثی مجرد کی ماضی، اور اب دیکھیے یہاں پر ہم الف لگاتے ہیں، یہ الف لگا، تو الف لگنے کے بعد یہ بن گیا ہے قاتلہ۔ تو یہ یہاں پر جب تک تھی قاتلہ، یہ ثلاثی مجرد کی ماضی تھی، اور اب قاتلہ بن گئی تو یہ باب مفاعلہ کی ماضی بن گئی، اور قاتلہ جب بن گیا تو اس کا وزن بھی بن گیا فاعلہ۔ تو پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جب ہم کسی موزون کے اندر اضافہ کرتے ہیں تو اسی حرف کا بعین ہی اضافہ وزن کے اندر بھی کیا جاتا ہے۔ اس ثلاثی مجرد سے جب باب مفاعلہ کی ماضی بن گئی، یہ ماضی معروف بنی ہے، اس کو مجہول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے ذرا غور سے سمجھیے۔ پہلے آپ کو قانون بتایا جا چکا ہے کہ مجہول کرنے کے لیے آخری حرف کو چھوڑ کر اس سے پچھلے حرف کو دیکھتے ہیں۔ تو آخری حرف یہ لام ہے، اس کا پچھلا حرف تا ہے۔ اس تا پر ہم نے غور کیا تو آپ کو بتایا تھا کہ آخر کے ماقبل کو یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف کو ہم نے کسرہ دینا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر فتح تھا، اس فتح کو ہم نے ختم کر دیا اور اس کو نیچے کسرہ کے طور پر لے آئے۔ ایک کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آخر کے ماقبل کو ہم نے مکسور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ پیچھے چلیں گے جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے ان سب کو ہم نے ضمہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ الف ہے، یہ تو ساکن ہے، یہاں پر آئے یہ قاف، یہ تھا متحرک۔ اب اس متحرک قاف میں قاف کے اوپر تھا زبر، اور ہم نے اس کو کرنا ہے مضموم، تو اس زبر کو ہم نے ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر لگا دیا ضمہ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ضمہ لگنے کے بعد اس کی جو صورتحال اور اس کی شکل بن چکی ہے، قاف کے اوپر ضمہ ہے اور اس کے بعد ہے الف۔ یاد رکھیے کہ ضمہ کے بعد الف نہیں پڑھا جا سکتا، اور کسرہ کے بعد بھی الف نہیں پڑھا جا سکتا۔ ضمہ کے بعد اگر الف آئے تو وہ ضمہ کی مناسبت سے واو میں بدل جاتا ہے، اور اگر کسرہ کے بعد الف آئے تو کسرہ کی مناسبت سے یا میں بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ والا جو الف ہے اس ضمہ کی مناسبت سے واو میں بدل گیا، تو یہاں پر ہم نے واو لگا دیا۔ تو اب اس کو ذرا صاف ستھرا کر کے یہاں لکھ لیتے ہیں، یہ بن گیا قوتلہ۔ یہاں پر دیکھیے قاف کے اوپر ضمہ ہے، آگے واو ہے، قو اور تا کے نیچے کسرہ ہم نے لگایا اور لام زبر لا، قوتلہ۔ یہ ماضی مجہول بن گئی، اور یہاں پر یہ قاف کا ضمہ جو ہے یہ اس نے الف کو واو سے تبدیل کر دیا۔ ماضی
معروف بھی ہم نے بنائی اور مجہول بھی بنا لی۔ اس کو منفی کرنے کے لیے تو آسان طریقہ ہے نا کہ شروع میں ما لگا لیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس ماضی سے مضارع معروف کس طرح بنایا جائے گا۔ تو پہلے دیکھیے کہ اس کے حروف کتنے ہیں ماضی میں، قاف، الف، تا اور لام، 4 حروف ہیں۔ ایک قانون آپ کو بتایا ہے کہ جس کی ماضی میں 4 حرف ہوتے ہیں، جب اس کا مضارع بناتے ہیں تو مضارع بناتے ہوئے اس کے اوپر جو علامت مضارع لگانی ہے وہ مضموم لگانی ہے۔ تو اس کا جب ہم مضارع بنانے لگیں گے تو یا لگائی اور یا ضمہ والی لگائی۔ شروع میں یہ یا لگا دی اور اس کے بعد ہم اس عین کلمہ پر آئے۔ باب مفاعلہ میں ہمیں عین کلمہ مکسور چاہیے ہوتا ہے، یہاں پر عین کلمہ کے اوپر ہے فتح، تو ہم نے اس فتح کو اوپر سے اٹھا کر نیچے کر دیا اور نیچے آتے ہی یہ کسرہ بن گیا۔ عین کلمہ کے ساتھ ہم نے یہی کام کرنا تھا، اور اگر یہ صورتحال آپ کے سامنے ہو تو آپ بھی ایسے ہی کریں گے۔ آخر میں چلتے ہیں، آخر کے اندر یہ فتح جو تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا کیونکہ ماضی کی نشانی تھی، اور مضارع کے 5 صیغوں میں جو رفع آتا ہے، یہ چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو یہاں پر ہم نے وہی رفع لگا دیا، تو یہ بن گیا یقاتلو۔ یوں ہم اکٹھا کر کے لکھ سکتے ہیں یقاتلو، اور اس کا وزن آ جائے گا یفاعلو، کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ موزون کے اندر جہاں جہاں جس حرف کا اضافہ ہوگا وزن کے اندر بھی اس کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ قتل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ باب مفاعلہ میں ایک بات یاد رکھیے کہ اس کے اندر جو مطلب اور معنی ہوتا ہے، مصدر کا ترجمہ آتا ہے، تو قتلہ کا معنی تو تھا قتل کیا اسے ایک مرد نے، جب یہ قاتلہ بن گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندے نے دوسرے کو مارا اور اس نے اس کو مارا۔ داربہ کا معنی ہوتا ہے کہ مارا، لیکن داربہ جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک نے دوسرے کو مارا اور جس کو مار پڑی اس نے اس مارنے والے کو بھی مارا۔ تو باب مفاعلہ میں عموماً یہ مفہوم آیا کرتا ہے، یہ مد نظر رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا مضارع معروف بن گیا۔ یقاتلو کا وزن آ گیا یفاعلو۔ اب ہمارے پاس یقاتلو فعل مضارع معروف ہے، اس سے ہم نے مجہول کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مضارع کو مجہول کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم علامت مضارع کے فتح کو ضمہ سے بدل دیتے، تو یہاں پر تو ہمیں معروف سے ہی علامت مضارع مضموم مل گئی، تو ہم نے اس کو اسی طرح ہی رہنے دیا اور عین کلمہ پر آ گئے۔ عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے اور ہمیں مجہول میں عین کلمہ کے اوپر فتح چاہیے، تو آخر میں یہ لام تھا، اس کے ماقبل میں ہم نے فتح دیا، تو یہ بن گیا یقاتلو، اور اس کا وزن آ گیا، یا یعنی یوں جب ہم نے اس کو ملا کر لکھا تو یقاتلو ہو گیا اور اس کا وزن آ گیا یفاعلو۔ اس طرح مضارع مجہول بن جاتا ہے اور ترجمہ ہوگا قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ امر بنانے کے لیے امر حاضر معروف جب ہم نے بنانا ہوتا ہے تو فعل مضارع کے حاضر معروف کے صیغے لیتے ہیں، ہم نے فعل مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ لے لیا۔ امر بنانے کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم علامت مضارع کو گراتے ہیں۔ لیجئے جی، ہم نے علامت مضارع یہاں پر تا تھی، اس کو ہم نے گرا دیا۔ جب یہ گر گئی اس کے بعد والا حرف دیکھا یہ متحرک ہے۔ یاد کیجئے باب ضرب یضرب میں جب ہم نے آپ کو امر بنانے کا طریقہ بتایا تھا تو وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں عرض کی تھی۔ بعد والا حرف متحرک ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کرنا، آخر میں جانا ہے۔ جب آخر میں گئے تو آخر میں ضمہ اعرابی تھا، اس ضمہ کو ختم کر دیا، اور جب یہ ختم کر دیا آخر کو ساکن کر دیا تو یہ بن گیا قاتل۔ یہ قاف فا کلمہ تھا نا، تو قاتل کا وزن بن جائے گا فاعل، تو گردان قاتل، قاتلہ، قاتلو، یہ گردانوں میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں فاعل بنانے کے لیے ہمیں فعل مضارع معروف درکار ہوتا ہے۔ ہم نے فعل مضارع معروف کا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ لے رکھا ہے۔ اس میں فاعل بنانے کے لیے ہم یوں کرتے ہیں کہ علامت مضارع کو، یہ جو علامت مضارع ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور ختم کرنے کے بعد اس کی جگہ پر میم مضموم لگا دیتے ہیں۔ تو علامت مضارع گرائی، میم مضموم لگا دی، اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا، آخر میں چلے جانا ہے۔ آخر میں یہاں پر ضمہ اعرابی تھا فعل مضارع کے اندر، اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر تنوین جو اسم کی نشانی ہے وہ لگا دیں گے۔ تو اس ضمہ کو جو آخر میں رفع کی نشانی تھی، رفع تھا فعل مضارع میں، تو اس کو ہم نے ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد یہاں پر تنوین لگا دی، تو یہ یقاتلو سے مقاتلن ہو گیا، اس میں فاعل بن گیا، اور اس کا ترجمہ ہوگا قتل کرنے والا ایک مرد۔
اور یہ مقاتلن ہو گیا اور اس کا وزن ہوگا مفاعلن۔ اس میں مفعول بنانے کے لیے ہمیں فعل مضارع مجہول درکار ہوتا ہے، تو یہ فعل مضارع مجہول کا ایک صیغہ، سب سے پہلا صیغہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ علامت مضارع کو فوکس کرتے ہیں، کیا کرنا ہے، سب سے پہلے علامت مضارع کو گرا دینا ہے۔ علامت مضارع کو جب گرا دیا، گرانے کے بعد یہاں پر میم مضموم لگا دی۔ میم مضموم لگانے کے بعد اور کچھ بھی نہیں کرنا، درمیان والا تمام حروف کو چھوڑ کر آخر پر آ جانا ہے۔ آخر میں یہ دیکھ لیجئے، یہ فعل مضارع میں رفع تھا، جو 5 صیغوں میں رفع آیا کرتا ہے، یہ وہ تھا۔ اس کو ہم نے ختم کر کے اس کی جگہ پر تنوین لگا دی۔ تنوین اسم کی نشانی ہے، وہ پہلے فعل مضارع تھا، تو اب یہ اسم بن گیا۔ جب اسم بن گیا تو اس کے اوپر علامت بھی اسم والی آنی چاہیے، تو یہ بن گیا مقاتلن، اور اس کا وزن آ جائے گا مفاعلن۔ تو اس طریقے سے ہم ثلاثی مجرد کی ماضی سے فعل باب مفعلہ کی ماضی میں اترے، باب مفعلہ کی ماضی معروف بنائی، پھر مجہول بنا لی، ماضی معروف سے فعل مضارع معروف بنایا، پھر اس کا مجہول بنا دیا، امر بنانے کا بھی طریقہ بتایا، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا طریقہ بھی بتا دیا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اگلی گفتگو ہے ہماری اس باب کی گردانیں۔ تو باب کی گردانیں پڑھنے کے لیے ہم آگے چل رہے ہیں۔ گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب مفعلہ۔ دیکھیے جی، قاتل قاتلا قاتلو، قاتلت قاتلتا قاتلنا، قاتلتا قاتلتما قاتلتم، قاتلتی قاتلتما قاتلتنا، قاتلتو قاتلنا۔ ایک صیغے کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، قتل کیا اسے ایک مرد نے، پھر اس کے مطابق باقی ساری گردان کے ترجمے ہم کر سکتے ہیں۔ گردان فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب مفعلہ۔ قوتلا قوتلا قوتلو، قوتلت قوتلتا قوتلنا، قوتلتا قوتلتما قوتلتم، قوتلتی قوتلتما قوتلتنا، قوتلتو قوتلنا۔ قتل کیا گیا وہ ایک مرد۔ ماضی مطلق مثبت مجہول کی گردان مکمل ہوئی۔ فعل ماضی مطلق منفی معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب مفعلہ۔ اب ما لگے گا منفی کرنے کے لیے، تو دیکھیے، ما قاتلا ما قاتلا ما قاتلو، ما قاتلت ما قاتلتا ما قاتلنا، ما قاتلتا ما قاتلتما ما قاتلتم، ما قاتلتی ما قاتلتما ما قاتلتنا، ما قاتلتم ما قاتلنا۔ نہیں قتل کیا اسے ایک مرد نے۔ گردان فعل ماضی مطلق منفی مجہول۔ اب شروع میں ما لگے گا کیونکہ منفی ہے اور مجہول ہوگا، اور ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اسباب مفعلہ۔ ما قوتلا ما قوتلا ما قوتلو، ما قوتلت ما قوتلتا ما قوتلنا، ما قوتلتا ما قوتلتما ما قوتلتم، ما قوتلتی ما قوتلتما ما قوتلتنا، ما قوتلتو ما قوتلنا۔ قتل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد۔ یہاں تک ہماری ماضی کی 4 گردانیں مکمل ہو گئی۔ گردان فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب مفعلہ۔ یقاتلو یقاتلان یقاتلون، تقاتلو تقاتلان یقاتلنا، تقاتلو تقاتلان تقاتلون، تقاتلین تقاتلان تقاتلنا، اقاتلو نقاتلو۔ قتل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ گردان فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب مفعلہ۔ لا یقاتل لا یقاتلان لا یقاتلون، لا تقاتل لا تقاتلان لا یقاتلنا، لا تقاتل لا تقاتلان لا تقاتلون، لا تقاتلین لا تقاتلان لا تقاتلنا، لا اقاتل لا نقاتل۔ قتل نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ گردان فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب مفعلہ۔ یقاتل یقاتلان یقاتلون، تقاتل تقاتلان یقاتلنا، تقاتل تقاتلان تقاتلون، تقاتلین تقاتلان تقاتلنا، اقاتل نقاتل۔ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ گردان فعل مضارع منفی مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب مفعلہ۔ لا یقاتل لا یقاتلان لا یقاتلون، لا تقاتل لا تقاتلان لا یقاتلنا، لا تقاتل لا تقاتلان لا تقاتلون، لا تقاتلین لا تقاتلان لا تقاتلنا، لا اقاتل لا نقاتل۔ ترجمہ، قتل نہیں کیا جاتا ہے یا قتل نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ گردان فعل نفی جہت بلم معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب مفعلہ۔
لم یقاتل لم یقاتلا لم یقاتلوا لم تقاتل لم تقاتلا لم یقاتلنا لم تقاتل لم تقاتلا لم تقاتلوا لم تقاتلی لم تقاتلا لم تقاتلنا لم اقاتل لم نقاتل۔ قتل نہیں کیا اسے ایک مرد نے۔ ظاہر ہے کہ جب لم لگتا ہے تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ گردان فعل نفی جہت بلم مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ لم یقاتل لم یقاتلا لم یقاتلوا لم تقاتل لم تقاتلا لم یقاتلنا لم تقاتل لم تقاتلا لم تقاتلوا لم تقاتلی لم تقاتلا لم تقاتلنا لم اقاتل لم نقاتل۔ قتل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد۔ گردان فعل نفی تاکید بلن معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ لن یقاتل لن یقاتلا یعنی لن یقاتلوا لن تقاتل لن تقاتلا لن یقاتلنا لن تقاتلا لن تقاتلا لن تقاتلوا لن تقاتلی لن تقاتلا لن تقاتلنا لن اقاتلا لن نقاتلا۔ ہرگز قتل نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ لن جو ہے فعل مضارع پر جب آتا ہے تو اس کو مستقبل کی نفی کر کے اس کی تاکید کرتا ہے۔ گردان فعل نفی تاکید بلن مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ لن یقاتلا لن یقاتلا لن یقاتلوا لن تقاتل لن تقاتلا لن یقاتلنا لن تقاتل لن تقاتلا لن تقاتلوا لن تقاتلی لن تقاتلا لن تقاتلنا لن اقاتل لن نقاتلا۔ ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ گردان فعل مضارع مؤکد با لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ لیقاتلن لیقاتلان لیقاتلن لتقاتلن لتقاتلان لیقاتلنان لتقاتلن لتقاتلان لتقاتلن لتقاتلن لتقاتلان لتقاتلنان لأقاتلن لنقاتلن۔ ضرور ضرور قتل کرے گا وہ ایک مرد۔ گردان فعل مضارع مؤکد با لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ لیقاتلن لیقاتلان لیقاتلن لتقاتلن لتقاتلان لیقاتلنان لتقاتلن لتقاتلان لتقاتلن لتقاتلن لتقاتلان لتقاتلنان لأقاتلن لنقاتلن۔ ضرور ضرور قتل کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ گردان فعل مضارع مؤکد با لام تاکید و نون تاکید خفیفہ معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ لیقاتلن لیقاتلن لتقاتلن 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 لأقاتلن لنقاتلن۔ یہ خفیفہ کی گردان میں نے اس طریقے سے اس لیے لکھی ہے کہ درمیان میں یہاں سے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، یہاں تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، یہاں سے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، یہاں سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ، یہاں سے پھر تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، یہاں تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، جمع مؤنث غائب کا۔ جو صیغے اس میں لام تاکید بانون تاکید خفیفہ میں نہیں آتے، ہم نے وہ جگہ خالی چھوڑ دی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں کے وہ صیغے ہیں جو نون ثقیلہ میں آتے ہیں اور خفیفہ میں نہیں آتے۔ گردان فعل مضارع مؤکد با لام تاکید بانون تاکید خفیفہ مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ لیقاتلن لیقاتلن لتقاتلن 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 لأقاتلن لنقاتلن۔ ضرور ضرور قتل کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کی گردانیں ہوئیں مکمل۔ گردان فعل امر حاضر معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ قاتل قاتلہ قاتلو قاتلی قاتلہ قاتلنا قتل کر تو ایک مرد۔ گردان فعل امر حاضر مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ لتقاتل لتقاتلا لتقاتلو لتقاتلی لتقاتلا لتقاتلنا چاہیے کہ قتل کیا جائے تو ایک مرد۔ گردان فعل امر غائب معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ لیقاتل لیقاتلا لیقاتلو لتقاتل لتقاتلا لیقاتلنا لأقاتل لنقاتل چاہیے کہ قتل کرے وہ ایک مرد۔ گردان فعل امر غائب مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ لیقاتل لیقاتلا لیقاتلو لتقاتل لتقاتلا لیقاتلنا لأقاتل لنقاتل چاہیے کہ قتل کیا جائے وہ ایک مرد۔ گردان فعل امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے اس باب مفعلہ۔ قاتلن قاتلان قاتلن قاتلن قاتلان قاتلنان ضرور قتل کر تو ایک مرد۔
گردان فعل امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لتقاتلن لتقاتلان لتقاتلن لتقاتلن لتقاتلان لتقاتلنان، چاہیے کہ ضرور قتل کیا جائے تو ایک مرد۔ گردان فعل امر غائب معروف بانون تاکید ثقیلہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لیقاتلن لیقاتلان لیقاتلن لتقاتلن لتقاتلان لیقاتلنان لیقاتلن لنقاتلن، چاہیے کہ ضرور قتل کرے وہ ایک مرد۔ گردان فعل امر غائب مجہول بانون تاکید ثقیلہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لیقاتلن لیقاتلان لیقاتلن لتقاتلن لتقاتلان لیقاتلنان لیقاتلن لنقاتلن، چاہیے کہ ضرور قتل کیا جائے وہ ایک مرد۔ گردان فعل امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ قاتلن قاتلن قاتلن، ضرور قتل کر تو ایک مرد۔ فعل امر حاضر مجہول بانون تاکید خفیفہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لتقاتلن لتقاتلن لتقاتلن، چاہیے کہ ضرور قتل کیا جائے تو ایک مرد۔ فعل امر غائب معروف بانون تاکید خفیفہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لیقاتلن لیقاتلن لتقاتلن لتقاتلن لنقاتلن، چاہیے کہ ضرور قتل کرے وہ ایک مرد۔ گردان فعل امر غائب مجہول بانون تاکید خفیفہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لیقاتلن لیقاتلن لتقاتلن لأقاتلن لنقاتلن، چاہیے کہ ضرور قتل کیا جائے وہ ایک مرد۔ گردان فعل نہی حاضر معروف بانون تک گردان فعل نہی حاضر معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لا تقاتل لا تقاتلا لا تقاتلو لا تقاتلی لا تقاتلا لا تقاتلنا، قتل نہ کر تو ایک مرد۔ گردان فعل نہی حاضر مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لا تقاتل لا تقاتلا لا تقاتلو لا تقاتلی لا تقاتلا لا تقاتلنا، چاہیے کہ قتل نہ کیا جائے تو ایک مرد۔ گردان فعل نہی غائب معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لا یقاتل لا یقاتلا لا یقاتلو لا تقاتل لا تقاتلا لا یقاتلنا لا اقاتل لا نقاتل، چاہیے کہ قتل نہ کرے وہ ایک مرد۔ گردان فعل نہی غائب مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لا یقاتل لا یقاتلا لا یقاتلو لا تقاتل لا تقاتلا لا یقاتلنا لا اقاتل لا نقاتل، چاہیے کہ قتل نہ کیا جائے وہ ایک مرد۔ گردان فعل نہی حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لا تقاتلن لا تقاتلان لا تقاتلن لا تقاتلن لا تقاتلان لا تقاتلنان، ہرگز قتل نہ کر تو ایک مرد۔ فعل نہی حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لا تقاتلن لا تقاتلان لا تقاتلن لا تقاتلن لا تقاتلان لا تقاتلنان، چاہیے کہ ہرگز قتل نہ کیا جائے تو ایک مرد۔ گردان فعل نہی غائب معروف بانون تاکید ثقیلہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لا یقاتلن لا یقاتلان لا یقاتلن لا تقاتلن لا تقاتلان لا یقاتلنان لا اقاتلن لا نقاتلن، چاہیے کہ ہرگز قتل نہ کرے وہ ایک مرد۔ گردان فعل نہی غائب مجہول بانون تاکید ثقیلہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لا یقاتلن لا یقاتلان لا یقاتلن لا تقاتلن لا تقاتلان لا یقاتلنان لا اقاتلن لا نقاتلن، چاہیے کہ ہرگز قتل نہ کیا جائے وہ ایک مرد۔ گردان فعل نہی حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لا تقاتلن لا تقاتلن لا تقاتلن، ہرگز قتل نہ کر تو ایک مرد۔ گردان فعل نہی حاضر مجہول بانون تاکید خفیفہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لا تقاتلن لا تقاتلن لا تقاتلن، چاہیے کہ ہرگز قتل نہ کیا جائے تو ایک مرد۔ گردان فعل نہی غائب معروف بانون تاکید خفیفہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح باب مفعلہ لا یقاتلن لا یقاتلن لا تقاتلن لا اقاتلن لا نقاتلن، چاہیے کہ ہرگز قتل نہ کرے وہ ایک مرد۔
گردان فعل نہی غائب مجہول بانون تاکید خفیفہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل سے یہ باب مفعلہ لا یقاتلن لا یقاتلن لا تقاتلن لا اقاتلن لا نقاتلن چاہیے کہ ہرگز قتل نہ کیا جائے وہ ایک مرد۔ یہاں تک افعال کی گردانیں مکمل ہوئیں۔ اب ہم چل رہے ہیں اسماء مشتقہ کی جانب۔ اسم فاعل مقاتل مقاتلان مقاتلون مقاتلۃ مقاتلتان مقاتلات قتل کرنے والا ایک مرد۔ اسم مفعول مقاتل مقاتلان مقاتلون مقاتلۃ مقاتلتان مقاتلات قتل کیا ہوا ایک مرد۔ اسم ظرف مقاتل مقاتلان مقاتلات قتل کرنے کی ایک جگہ یا ایک وقت۔ اب آگے جی صرف صغیر قاتل یقاتل مقاتلۃ فهو مقاتل وقوتل یقاتل مقاتلۃ فذاک مقاتل لم یقاتل لم یقاتل لا یقاتل لا یقاتل لن یقاتل لن یقاتل لا یقاتلن لا یقاتلن لا یقاتلن لا یقاتلن الامر منه قاتل لتقاتل لیقاتل لیقاتل والنهی عنه لا تقاتل لا تقاتل لا یقاتل لا یقاتل الظرف منه مقاتل مقاتلان مقاتلات۔ یہاں تک ہماری آج کے باب کی گفتگو مکمل ہوئی۔ باب مفاعلہ کی، باب مفاعلہ کے متعلق جو کچھ بنیادی طور پر گفتگو تھی وہ میں نے عرض کر دی، اور جو گردانیں ممکن تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ان کو اسباق کو بڑے اچھے طریقے سے محنت سے یاد کریں، اور محنت سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جب ہم ترجمۃ القرآن پڑھائیں گے تب آپ کو ہمارے اجرا میں آسانی محسوس ہوگی۔ میں اگلی کلاس کے ساتھ دوبارہ آؤں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔